محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک مسجد کے مولوی کا جس نے یتیم بچی کے ساتھ زنا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر کیسا عذاب بھیجا۔ اس مولوی کو دیکھ کر لوگ توبہ توبہ کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک بستی میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کی ایک 7 سال کی بچی تھی۔ وہ بیوہ عورت لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ بڑی مشکل سے پال رہی تھی۔ وہ بیوہ عورت بڑی نیک تھی۔ اس نے قرآن پاک کی تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنی بیٹی کو اسکول کی تعلیم تو نہیں دے سکتی تھی، مگر وہ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اس کو مسجد کے مولوی کے پاس لے کر گئی اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب، میری بیٹی کو قرآن پاک پڑھا دیں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میری بیٹی قرآن پاک کو حفظ کرے۔ مولوی صاحب کے پاس اور بھی بچے قرآن پڑھنے آتے تھے۔ وہ بیوہ عورت اپنی یتیم بچی کو مولوی کے پاس چھوڑ کر خود لوگوں کے گھروں میں کام کرنے چلے گئی۔ شام کو گھر واپس آئی تو دیکھا کہ اس کی بیٹی گھر واپس آ چکی تھی۔ بیوہ عورت بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے زیادہ بات چیت بھی نہ کی۔ اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ بھی سو جائے اور مجھے بھی سونے دے، میں تھک چکی ہوں۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ صبح ہوئی، اس نے بیٹی کو کہا کہ جلدی اٹھے اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے چلی جائے تاکہ تم لیٹ نہ ہو جاؤ اور مولوی صاحب تمہیں مارے نہ۔ صبح صبح وہ ضد کرنے لگی کہ اماں مجھے نہیں پڑھنا، میں مسجد میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ سن کر اس کی ماں کو غصہ آیا۔ کہنے لگی کہ کیوں نہیں پڑھنا؟ تیری خاطر میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، برتن مانجتی ہوں، مگر پھر بھی تجھے اسکول کی تعلیم نہیں دے سکتی۔ اگر مفت میں مولوی صاحب تمہیں قرآن پڑھا رہے ہیں تو کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ وہ بچی کہنے لگی کہ ماں، میں تیرے ساتھ لوگوں کے گھروں میں برتن مانج لیا کروں گی، مگر مجھے مسجد میں مولوی کے پاس نہیں جانا۔ اس کی ماں نے اس کی ایک بات نہ سنی اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی، تجھے حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں، تجھے آسمان پر چمکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں اور تو زمین کے خواب دیکھ رہی ہے۔ خبردار، اگر آج کے بعد ایسی بات اپنے منہ سے نکالی۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مسجد میں چھوڑنے کے لیے چلی گئی۔ وہ بیوہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر تیز تیز قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہی تھی اور ساتھ میں اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیا کرو۔ خبردار، اگر میں نے مولوی صاحب کے منہ سے تمہاری کوئی شکایت سنی تو میری خواہش ہے کہ تو حافظ قرآن بنے، اور تو ہے کہ تجھے اپنی ماں کی خواہش کا ذرا بھی احساس نہیں۔ اس کی بیٹی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مسجد کا دروازہ بھی آ گیا۔ بیٹی نے ماں کا ہاتھ چھڑوانا چاہا کہ ماں مجھے نہیں پڑھنا، مولوی صاحب اچھے انسان نہیں ہیں، مگر اس کی ماں اپنی بیٹی کی بات کو ذرا بھی غور سے نہیں سن رہی تھی، نہ ہی اس بات کی تہہ تک جا رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ بچی نہ پڑھنے کی وجہ سے بہانے کر رہی ہے۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے مسجد کے اندر لے گئی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جہاں گاؤں کا مولوی بچوں کو پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ مولوی صاحب اس یتیم بچی کو روتے ہوئے دیکھ کر بری طرح گھورنے لگے۔ وہ بچی مولوی کی آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی، سہم گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس ماں نے مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب، آپ میری بیٹی کو سمجھائیے کہ قرآن پڑھنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ میں تو روز اس کی ضد سے تنگ آ چکی ہوں۔ مولوی صاحب نے ایک نظر اس بچی پر ڈالی، ایک اس کی ماں پر ڈالی اور کہنے لگے، میں آج بچوں کو قرآن پڑھانے کے بعد 1 گھنٹہ اس کو مسجد میں رکھوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ قرآن پاک پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ سن کر اس بچی کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مولوی کے ہاتھ میں دیا اور خود مسجد سے باہر نکل گئی۔ وہ بیوہ عورت لوگوں کے گھروں میں جھوٹے برتن مانجا کرتی تھی۔ اس کے بعد یتیم بچی گمسم رہنے لگی، ذرا ذرا سی آہٹ پر ڈر جاتی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ سویا کرتی تھی، اکثر نیند میں بڑبڑایا کرتی تھی کہ مولوی صاحب میرے ساتھ ایسا نہ کریں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اس کی ماں یہی سمجھ رہی تھی کہ مولوی صاحب اس کو ڈانٹتے ہیں، اس لیے ایسا کہتی ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ قصہ کیا ہے۔ جب بھی وہ اپنی بچی کو گھر آتے دیکھتی، ہمیشہ ڈری سہمی رہتی اور خاموش رہتی۔ اس کا چہرہ زرد ہوا پڑا رہتا۔
مگر اس کی ماں نے کبھی بھی نہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر میری بیٹی اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہے، یہ خوشی سے قرآن پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتی۔ شاید اس کی ماں گاؤں کی سادہ عورتوں کی طرح تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کی آخر مسجد میں نہ جانے کی وجہ کیا تھی۔ مولوی صاحب کی نازیبا حرکتیں ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیٹی مسجد سے واپس نہ آئی۔ اس کی ماں یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید مولوی صاحب اس کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اس لیے دیر ہو گئی۔ اب وہ بچی ہمیشہ مسجد سے لیٹ آتی اور جب گھر آتی تو کمرے میں چلی جاتی اور رونا شروع ہو جاتی۔ اس کی ماں اس لیے اس سے کچھ نہیں پوچھتی تھی کہ مولوی صاحب اسے ڈانٹتے ہوں گے اور اس لیے یہ رو رہی ہے۔ الٹا اس کی ماں پریشان ہو جاتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ میری بیٹی کے دل میں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کر دے، لیکن آج تو 2 گھنٹے ہو چکے تھے، ابھی تک وہ مسجد سے واپس نہیں آئی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں خود جا کر دیکھتی ہوں آخر میری بیٹی ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچی، ایک آدمی دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس شخص نے اسے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ میری بیٹی ابھی تک گھر واپس کیوں نہیں آئی۔ اس شخص کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کو کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی میرے سامنے ہی گئی تھی، ابھی تک وہ گھر کیوں نہیں پہنچی۔ یہ سن کر اس کی ماں کا دل کانپ کر رہ گیا، آخر میری بیٹی ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی۔ اس شخص کو کہنے لگی کہ نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمیشہ مولوی صاحب میری بیٹی کو دیر تک سمجھاتے رہتے ہیں تاکہ اس کے دل میں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ تم مسجد میں جا کر اندر دیکھو، مولوی صاحب سے پوچھو کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ اس شخص کے چہرے کی تو ہوائیاں ہی اڑ رہی تھیں، بار بار اپنے چہرے سے پسینہ صاف کر رہا تھا۔ اس نے کہا دیکھو مسجد میں کوئی نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ مولوی صاحب کے گھر چلی جاؤ اور وہاں جا کر ان سے پوچھو۔ وہ بیوہ عورت اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ مولوی صاحب کے گھر گئی۔ مولوی صاحب کی بیوی نے دروازہ کھولا اور کہا کہ مولوی صاحب تو ابھی گھر نہیں آئے، وہ ہمیشہ لیٹ ہی آتے ہیں۔ مسجد میں بچوں کو پڑھانے کے بعد وہ گاؤں کے سردار کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر اس عورت کا دل جیسے دھڑکنا ہی بند ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ جیسے ہی گھر پہنچی، سامنے جو منظر دیکھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی سامنے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی بکھری ہوئی اور اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر اس کی ماں نے اسے جلدی سے اپنے سینے سے لگایا اور جب دیکھا کہ اس کی بیٹی تو آخری سانسیں لے رہی تھی، بال سارے بکھرے پڑے تھے، چہرے پہ زخموں کے نشان تھے، اسے دیکھ کر اس کے دل میں برے برے خیال آنا شروع ہو گئے۔ کہنے لگی بیٹی تجھے آخر کیا ہوا، تجھے کسی نے مارا ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے نفی میں سر ہلایا اور کہا مولوی صاحب نے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، وہ آخری سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی ماں کو بیٹی کی مسجد میں نہ جانے کی وجہ اب سمجھ میں آئی۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں ڈال کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا۔ اس وقت اس کی بیٹی اس کی باہوں میں دم توڑ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ماں پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ اس کی رونے کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے ہمسائے، مرد، عورتیں سب جمع ہو گئے۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہنستی کھیلتی بچی موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ ہر کوئی کبھی بچی کو دیکھتا، کبھی اس کی ماں کو دیکھتا۔ اس کی ماں کو تو اپنے ہوش کھو چکی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے۔ معصوم بچی کفن میں لیٹ چکی تھی۔ پورا گاؤں اس بیوہ عورت کے گھر میں جمع تھا اور لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ بیچاری معصوم بچی مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے گئی تھی، رستے میں کسی نے اس کے ساتھ غلط حرکت کی اور یہ وہیں دم توڑ گئی۔ جب بیوہ عورت روتی ہوئی کچھ سنبھلی، اس نے لوگوں کی باتیں سنی۔ وہ کہنے لگی کہ کوئی اور نہیں، میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے اور میں ہر حال میں اس کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہوں گی۔ میں اپنی بچی کو انصاف ضرور دلاؤں گی۔ وہ انسان نہیں، بھیڑیا ہے، بھیڑیا جو لوگوں کے سامنے نیک انسان بنا ہوا ہے۔ وہاں موجود تمام لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اور حیرت میں تھے کہ آخر وہ کون ہے جس نے یہ حرکت کی۔
تاکہ وہ اپنی اولاد کو بھی اس بھیڑیے جیسے انسان سے بچا سکیں۔ تبھی مسجد کے مولوی صاحب اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ مولوی صاحب کو دیکھتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور بھاگ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ جیسے لوگوں نے اس کو مولوی صاحب کا گریبان پکڑے ہوئے دیکھا، لوگ اس کے پیچھے کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ تو کیا کر رہی ہے؟ آخر تو مولوی صاحب کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بیوہ عورت رو رو کر چیخ چیخ کر سب کو بول رہی تھی، وہ یہی ہے جس نے میری بیٹی کو اس حالت تک پہنچایا ہے، اسے زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ ایسا بھیڑیا ہے جو میری بیٹی کو نوچ نوچ کر مار ڈالے گا تو میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے نہ بھیجتی۔ وہاں موجود لوگ کبھی مولوی صاحب کو دیکھتے، کبھی اس بیوہ عورت کی باتیں سنتے۔ مولوی صاحب بہت نیک انسان مانے جاتے تھے، کبھی کوئی خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ مولوی صاحب ایسا کریں گے۔ پورے گاؤں میں ہر کوئی ان کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ مولوی صاحب تو ایک دم ہی پریشان ہو گئے، اتنی جلدی میرا راز کھل جائے گا؟ وہ اسی طرح بیوہ عورت کو بولتے ہوئے دیکھ کر لوگوں سے کہنے لگے کہ میں تو اپنی طالب علم بچی کے جنازے پہ آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا، وہ تو بہت اچھی بچی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ پر یہ الزام لگ جائے گا۔ مولوی صاحب نے یہ بات اس انداز میں کہی کہ لوگوں کو وہ بیوہ عورت غلط اور مولوی صاحب ٹھیک لگ رہے تھے۔ مولوی صاحب وہاں سے چلے گئے، اس یتیم بچی کی تدفین کر دی گئی۔ گاؤں کی عورتیں اس بیوہ عورت کو کہنے لگیں، یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، مگر مولوی صاحب جیسا نیک دل انسان تو ایک فرشتہ ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر وہ بیوہ عورت ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ مرتے وقت میری بیٹی نے مولوی صاحب کا نام لیا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ مولوی صاحب تو سالوں سے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، مگر آج تک ایسی کوئی بھی شکایت نہیں ملی۔ کہنے لگی کہ میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے۔ ایک عورت تو بڑے غصے سے کہنے لگی کہ میری بھی بیٹیاں مولوی صاحب کے پاس پڑھتی ہیں، ابھی بھی میری بیٹیاں انہی کے پاس پڑھتی ہیں اور آج تک ہم لوگوں نے ایسا کچھ نہیں سنا۔ مجبوراً وہ عورت خاموش ہو گئی، کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ شاید کہ وہ برتن مانجنے والی تھی، اس کے سر پر نہ کوئی والی وارث تھا۔ وہ عورت اگلے ہی روز اٹھی اور روتے ہوئے وہاں کے سردار کے پاس چلی گئی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آخر کار سردار نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس نے پوری بات سردار کو بتائی۔ اس کے بعد سردار نے سن کر کہنے لگا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تم گاؤں کے قاضی کے پاس جاؤ، وہی کوئی فیصلہ سنا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی کہ ان سب باتوں کو تو میں نہیں جانتی۔ وہ سردار کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، رونے لگی، خدا کے لیے میری مدد کریں، میری بیٹی کو انصاف دلائیں، ان سب معاملات کا مجھے نہیں پتا۔ سردار نے اس کو قاضی کا پتہ دیا، وہ اس کے پاس چلی گئی اور جا کر پوری بات بتائی۔ قاضی کہنے لگا کہ فیصلے کی طے تک جانے کے لیے تمہیں کچھ پیسے دینے پڑیں گے، اور وہ عورت کہنے لگی پیسوں کی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو جتنے چاہیں گے اتنے پیسے لا کر دوں گی، میں کچھ بھی کروں، آپ میری بیٹی کو انصاف ضرور دلا دیجئے۔ ظالم مولوی نے میری بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس پر سب سے پہلے اس نے اپنے شوہر کی آخری نشانی سونے کا لاکٹ اور کچھ بالیاں بیچیں۔ اس کی ساری رقم قاضی کو لا کر دی۔ قاضی نے مولوی کو عدالت میں بلایا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیوہ عورت اسے یہاں تک لا سکتی ہے۔ بہت ہی بڑا جھٹکا لگا تھا کہ ایک حقیر اور برتن مانجنے والی عورت بھی اسے اس عدالت میں پہنچا سکتی ہے۔ پورا گاؤں اس بیوہ عورت پر تھو تھو کر رہا تھا۔ وہ نیک مولوی کو عدالت تک لے کر چلی گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ بیٹی تو مر چکی اور اس کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہیں کر رہی، اتنے نیک اور اچھے مولوی صاحب کے اوپر اتنا بڑا کیس کر دیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ کیس کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، اتنے پیسے اس کے پاس کیسے آئے؟ ضرور یہ چوری بھی کرتی ہوگی، جن گھروں میں کام کرتی ہے وہیں پر چوری کرتی ہے۔ وہ بیوہ عورت یوں ہی لوگوں کی باتیں سنتی رہی اور ان کو نظر انداز کرتی رہی۔ وہ عورت تو صرف انصاف چاہتی تھی اپنی بیٹی کے لیے۔ ہر بار وہ قاضی کی عدالت میں جاتی اور مولوی صاحب نہ آتے، ہر بار عدالت اگلی تاریخ پر ڈال دی جاتی۔ یوں ہی 6 مہینے گزر گئے۔ ہر مہینے اس قاضی کو منہ مانگی رقم مل جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہر چیز بک چکی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں بچی تھی بیچنے کے لیے۔
ساری رات وہ رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی رہی، جائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہتی اور اپنے اللہ سے باتیں کرتی۔ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کاش میرا ذہن اتنا روشن ہوتا، میں اس مولوی کا بھیانک چہرہ پہچان لیتی۔ اے میرے اللہ، کاش کہ میں اتنی عقل مند ہوتی کہ اپنی بیٹی کی حرکتوں کو نظر انداز نہ کرتی اور آج میری بیٹی میرے پاس ہوتی، اس طرح مجھے اپنی بیٹی کو کھونا نہ پڑتا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی ہے، اب یہ دنیا والے نہ جانے مجھے کبھی انصاف دلوائیں گے یا نہیں۔ اگلے روز وہ بیوہ عورت قاضی کے پاس گئی۔ قاضی کہنے لگا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے، اس مولوی کو سزا دلواؤں گا، مگر تمہیں اس کے لیے مجھے ڈبل رقم دینی ہوگی۔ تھوڑی دیر تو وہ بیوہ عورت سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ اب اس کے پاس سوائے گھر کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ قاضی کہنے لگا کہ اب ہر حال میں وہ پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ اس قاضی نے بہت زیادہ یقین دلوایا اور کہا ہاں، اس کے لیے مجھے ڈبل رقم کی ضرورت پڑے گی، اور دیکھنا فیصلہ کیسے چٹکیوں میں ہوتا۔ تم دیکھ لینا کس طرح لوگ اس مولوی کو گھسیٹ کر اس عدالت میں لے کر آئیں گے اور تمہارے قدموں میں اس مولوی کا سر رکھیں گے۔ یہ سن کر اس بیوہ عورت کو بہت زیادہ تسکین مل رہی تھی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں صبح آپ کو رقم لا کر دوں گی۔ وہ قاضی دل میں بہت خوش ہوا، وہ جانتا تھا کہ یہ ایک سادہ سی عورت ہے اور میری باتوں میں آ جائے گی۔ اگلے ہی روز وہ بیوہ عورت سردار کے گھر گئی اور وہاں مولوی صاحب سردار کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے اور اس کو دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے لگے۔ اس بیوہ عورت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس مولوی صاحب کا منہ نوچ لیتی اور وہیں اس کو جان سے مار دیتی، لیکن آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے اپنا گھر سردار کو بیچ دیا اور پیسے لے کر سیدھا قاضی کے پاس چلی گئی۔ قاضی نے پیسے لے کر اس کو کہا بس اب تم صبح ہونے کا انتظار کرو، تم بہت بڑی خوشخبری سنو گی۔ یہ سن کر وہ بیوہ عورت سکون سے اپنے گھر واپس چلے گئی اور سوچنے لگی کہ کل وہ درندہ نما شخص پھانسی کے تخت پر لٹک جائے گا۔ مگر اگلا دن یوں ہی خاموشی سے گزر گیا۔ یوں ہی 2-3 دن گزر گئے۔ وہ مجبوراً قاضی کے گھر گئی اور وہاں جا کر راستے میں چوکیدار نے اس کو روک لیا۔ کہنے لگا کہ بی بی، قاضی صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دوسرے علاقے گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور 2 مہینے تک ان کے آنے کا کوئی پروگرام نہیں۔ یہ سن کر اس بیوہ عورت کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور کہنے لگی کہ میری بچی کا تو کیس چل رہا تھا اور پرسوں اس کیس کی سنوائی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں سے دوڑتی ہوئی سیدھا سردار کے پاس گئی، اس کو جا کر پوری بات بتائی۔ سردار بڑی ہی عجیب نظروں سے اس بیوہ عورت کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تم نے تو کب سے اس کیس کو بند کروا دیا ہے، تمہارے دستخط بھی موجود ہیں، تم نے تو غلطی سے مولوی صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا، اس کے بعد تم نے کیس واپس لے لیا، اب تمہارا کیس بند ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اس بیوہ عورت کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ ایک ملازم آیا، اس کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ کتنی دیر تک وہ زمین پر دھاڑے مار کر روتی رہی۔ وہ ایسے قانون کا جنازہ نکال رہی تھی۔ یہ قانون تو صرف امیر لوگوں کے لیے ہوتا ہے، غریبوں کے لیے سارے اصول بنائے جاتے ہیں جنہیں انہیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ رو رو کر وہ سب کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ تم لوگوں نے تو میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، مگر اپنی بچی کو میں خود ہی اب انصاف دلاؤں گی۔ یہ کہہ کر سیدھا گھر گئی، چاقو اٹھایا اور مولوی صاحب کے گھر چلی گئی۔ مولوی صاحب کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بہت غصے میں اس کے گھر گئی۔ مولوی صاحب کی بیوی گھر نہیں تھی۔ مولوی صاحب تو اسے دیکھ کر ہڑبڑا سے گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں چاقو بھی تھا۔ وہ ایک شیرنی بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے مولوی صاحب پر حملہ کیا، مولوی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ یوں ہی مولوی صاحب کے ساتھ لڑتی رہی، ان کو کہتی رہی کہ تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے، تو ایک انسان نہیں، تو ایک درندہ ہے، تو لوگوں کے سامنے تو فرشتہ بنا ہوا ہے، مگر اللہ پاک نے تجھے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا، تو بے اولاد ہے اور بے اولاد ہی رہے گا۔ اتنا کہہ کر اس بیوہ عورت نے مولوی صاحب کے بازو پر چاقو مارا۔ ان کے بازو سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔
یہ دیکھ کر مولوی صاحب کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے پوری طاقت اور قوت سے بیوہ عورت کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے، وہیں چاقو پکڑ کر اس کے سر پر ضربیں لگانی شروع کر دیں۔ وہ ساری خون سے بھر چکی تھی، اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ کمزور بیوہ عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے مولوی صاحب کو نوچ رہی تھی، مگر وہیں اس مولوی درندے نے اس بیوہ اور کمزور عورت کو بے بس کرنے کے لیے وہی سب کچھ اس کے ساتھ کیا جو اس کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ مولوی نے اس بیوہ عورت کو بھی زیادتی کا شکار بنایا اور پھر کسی فضول چیز کی طرح گھر سے باہر پھینک دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ ہوش میں آئی تو اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ دنیا کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ پہلے بیٹی کی موت کا غم، غربت کی ستائی ہوئی بیوہ عورت اور قاضی کی عدالتوں کے چکر کاٹ کر ذلیل ہو چکی تھی۔ اس کی ہر چیز بک چکی تھی، مگر اب وہ پاگل ہو چکی تھی۔ ماری ماری گلیوں میں پھرتی رہتی، لوگوں کے گھروں کے دروازے بجا کر ان کو کہتی کہ دیکھنا تم لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دلایا، میری مدد نہیں کی، میری بچی مر گئی، تم لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دلایا، اب اللہ ہی میرا انصاف کرے گا، تم لوگوں نے تو میرا ساتھ نہیں دیا۔ پہلے تو لوگ اس کی باتیں سن کر شرمندگی محسوس کرتے اور دکھ کرتے، لوگ اس کو کھانا بھی دے دیا کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ جب اس کی یہ آہیں اور بد دعائیں بڑھتی گئیں تو لوگوں کو اس پر غصہ آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اس کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ وہ بھوکی پیاسی در در بھٹکتی رہی اور ایک روز وہ بیوہ عورت کچرے کے اوپر مری ہوئی ملی۔ لوگوں نے ترس کھا کر اس کو دفنا دیا۔ مولوی صاحب کو تو اس کی موت کا ذرا بھی دکھ نہ ہوا۔ جس روز اس بیوہ عورت کو دفنایا گیا، اس کو دفن کرنے کے بعد اس گاؤں میں شدید قسم کا زلزلہ آیا جس سے لوگ کانپ کر رہ گئے۔ اس زلزلے میں زمین پر بہت گہری دراڑیں پڑ گئیں۔ لوگ استغفر اللہ کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے، مگر تبھی انہوں نے مولوی صاحب کے گھر سے چیخو پکار کی آواز سنی۔ ان کی بیوی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ لوگ ادھر دوڑے۔ ان کے گھر پر پہنچتے ہی جب لوگوں نے دیکھا تو وہ لرز گئے، ان کی روح کانپ اٹھی، توبہ توبہ کرنے لگے۔ مولوی صاحب کے گھر میں ایک بہت بڑی دراڑ بن چکی تھی جس میں مولوی صاحب دھنسے ہوئے تھے۔ ان کا پورا جسم زلزلے سے پھٹنے والی زمین میں دھنس چکا تھا اور صرف ان کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اور وہ چہرہ ایک کتے نما شکل کا بن چکا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بہت زیادہ ہمت کی کہ مولوی صاحب کو نکالیں۔ جیسے ہی انہیں نکالنے کی کوشش کی تو زمین ایک مرتبہ پھر ہلی اور وہ دراڑ تنگ ہو گئی۔ خون اس دراڑ سے نکلتا ہوا آ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے مولوی صاحب اس دراڑ میں غائب ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگ ڈر گئے اور سہم چکے تھے۔ یہ واقعہ اخبار میں بھی چھپا اور مختلف کتابوں میں بھی درج کیا گیا۔ لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ اس بیوہ عورت کی بد دعائیں تھیں اور مولوی صاحب پر اللہ کا عذاب تھا۔ انہوں نے ضرور اس یتیم بچی کے ساتھ زنا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ مولوی صاحب لوگوں کے سامنے ایک فرشتہ بنے ہوئے تھے، مگر وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ وہ کہاں جاتے ہیں اور ان کو پڑھانے والے قاضی، سب قاضی اس میں شامل نہیں، لیکن کچھ قاضی ایسے ہوتے ہیں جن کی حرکتوں کو بچے محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ سے شاید کچھ کہنا چاہتا ہو جو اپنی زبان سے نہیں بیان کر سکتا۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو سبق حاصل ہوگا۔ اللہ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔